وعلما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے مکی دور سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ کس طرح سے ہمارا یہ سیرت کا سفر آج الحمدللہ بفضل اللہ غزوہ فتح مکہ کے شروع ہونے سے پہلے تک ہم لوگ کا پہنچ گیا، اور الحمدللہ ہم لوگ اختتام پر پہنچ رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم غزوہ فتح مکہ کریں، مکی دور اور مدنی دور ریوائز کر لیں گے. مکی دور میں ہم دیکھیں گے، ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پہلے ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اس کو یاد کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور وہ دن جو تھا کہا جاتا 12 ربیع الاول، کہا جاتا 11، اس کے بارے میں اختلاف ہے. اور وہ دن تھا منڈے کا دن. سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، کیونکہ والد کا انتقال ہو چکا تھا پہلے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جو ہے نا حلیمۃ السعدیہ کے گھر میں ہوئی. جو ٹریڈیشن رہتا تھا مکے میں کہ لوگ بچوں کو جو پیدا ہو جاتے تھے تو شہر کی پوری آلودگی سے دور گاؤں میں بھیج دیا جاتا تھا، تو حلیمۃ السعدیہ کے گھر میں. تو 4 سال کی عمر تک وہیں پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب 4 سال کے ہوئے تو جیسے ہی وہ واقعہ پیش ہوا سینہ چاک ہونے کا، تو وہ ڈر کر واپس ریٹرن کر دیے. اور اس طرح سے وہ 2 سال اپنے والدہ کے ساتھ آمنہ جو تھے ان کے ساتھ گزارے. پھر 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر اس طرح کفالت جو ہے دادا نے کی 6 سال کے بعد. پھر وہ بھی انتقال کر گئے. 8 سال کی ایج تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب دادا کا بھی انتقال ہو گیا عبد المطلب کا. پھر اس کے بعد ابو طالب نے کفالت کی. ابو طالب کے زیر کفالت پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے واقعات، جیسے حلف الفضول کا واقعہ، پھر جنگ فجار ہوئی، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ینگ ایج میں ہوتے گئی. پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو مکہ میں کس طرح کا ماحول تھا. وہاں پر ایک تو بہت بڑا جو یہ لوگ کام کرتے تھے وہ شرک. اللہ کو تو مانتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو تو اللہ کو خالق رازق سب مانتے تھے، مگر ان لوگوں کا یہ خیال تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ نہیں، اللہ کو ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، ان اللہ کو پہنچنے کے لیے ہم کو ذرائع چاہیے. یہ جو نیک بندے ہیں ان کے بتیں بنا کر، ان کے قبریں بنا کر، ان کے آستانے بنا کر یہ لوگ پوجتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تو خالق ہے، رازق ہے. سبحان اللہ، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کو تو مانتے تھے، مگر ساتھ ساتھ بولتے تھے کہ نہیں، یہ لوگ بھی یہ مدد کریں گے ہم کو اللہ تک پہنچنے میں. تو یہ عقیدے پر وہ لوگ تھے، اور اس کے وجہ سے بہت سے بتیں اپنی طرف سے بنا لے کر یہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، تکلیفاں دور کرنے کی یہ مانتے تھے. اور ماحول کیسا تھا؟ بہت جہالت بھری ہوئی تھی، اکڑ قسم کے لوگ وہاں پر تھے، اور ہر چیز کا فیصلہ تلوار کے بنا پر کرتے تھے، اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا. عورتوں کو ایز اے باؤنٹی کی طرح، یعنی کچھ بھی طرح ایک پراپرٹی کی طرح یوز کی جاتی تھی. اگر اس کا شوہر کا مر جائے تو جو چاہے اس کو استعمال کر سکتے تھے، جو چاہے اس کو اپنے انڈر میں رکھ لے سکتا تھا، اس کی پراپرٹی کو لے کر جو ہے نا یوز کر لیا جاتا تھا. یعنی عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. اتنی جہالت، شراب، زنا، جھوٹ، قتل، غارت گری سب عام تھی وہاں پر، کوئی سسٹم نہیں تھا. اور یہ اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عمر 35 سال کی ہوئی، 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا. 35 سال کی عمر میں جو ہوا حجر اسود کی لڑائی کا جو معاملہ ہو رہا تھا، بہت زیادہ ہو گیا تھا کہ حجر اسود کون رکھیں گے. تو سبحان اللہ، ایک عمر رسیدہ شخص نے کہا کہ نہیں، یہ جو کل جو مسجد حرام میں داخل ہوگا اس شخص کے ہاتھ سے رکھیں گے. تو سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اور اس طرح سے حجر اسود کا معاملہ جو ہے نا ٹھیک ہوا. اور قریب تھا کہ فساد برپا ہو جاتا، مگر
اتنی بہترین انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت نظر آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین سلوشن بتایا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا جائے اور چادر کے پورے کارنرز قبیلے کے بڑے بڑے سردار پکڑے، اس طرح سے کوئی قبیلہ کے سردار بھی مس نہیں ہوا اور پورا وہ کعبے کے قریب تک لے کر جایا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو کعبے میں لگایا. سبحان اللہ، یہ معاملہ ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو نبوت کے آثار وہ جھلکیاں نظر آنے لگے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عجیب ترین معاملات ہوتا تھا، گھنٹیوں کی آواز سنائی دیتی تھی، ٹھیک ہے، اور ایسا خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے صبح میں وہی نمودار ہوتا تھا، اور روشن خواب دیکھتے تھے، روشنی دیکھتے تھے خوابوں میں، ٹھیک ہے. یہ اسٹارٹنگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا معاملہ. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماحول پسند نہیں آتا تھا جس ماحول میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 40 سال کی عمر گزارے وہاں پر، کہ لوگوں کے ساتھ اتنا برا معاملہ ہوتا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اور کوئی جو ہے نا امانت داری نہیں تھی، کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں تھا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں رہنے والے لوگ الصادق اور امین کی سمجھتے تھے. صادق بہت زیادہ سچے، امین امانت دار، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آ کر اپنی امانتیں رکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ امین ہے، یہ بہت زیادہ امانت دار ہے، یعنی بہت زیادہ ٹرسٹ وردی پرسن ہے، بہت زیادہ سچے ہیں معاملات میں. سبحان اللہ. اور ان لوگوں نے الصادق اور الامین کے ٹائٹلز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھے تھے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اپنا وقت گزارتے تھے، اور جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی بچی کچی ٹیچنگز جو باقی تھی وہاں پر، جو لوگ فالو کرتے تھے اسی پر قائم تھے، اور وہی چیز سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور غمزدہ ہوتے تھے کہ وہاں کا ماحول دیکھ کر کے لوگ کس طرح بتوں کو ہاتھ لگاتے، کس طرح اللہ کو چھوڑ کر جو ہے نا بتوں سے مدد مانگتے ہیں، اور معاملات کرنے میں اتنے برے ہیں، زناکاری سب چیز عام تھی وہاں پر، شراب نوشی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم میکزیمم ٹائم جو ہے تنہائی میں غار ہرا میں گزارتے تھے. پھر 40 سال کی جب پورا یہ ہوا 40 سال کے، اور اسی عمر میں تمام انبیاء کو نبوت سے، جتنے بھی انبیاء آئے 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پھر جو ہے نا جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر پیچھے سے دبانے لگے، اور سورۃ العلق کی سٹارٹنگ کی 5 آیتیں جو ہے اقرا اقرا، پہلے تو فرسٹ ورڈ اقرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ما انا بقاری، میں نہیں ہوں، میں قاری نہیں ہوں، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. اور تھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں. امی یعنی جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. سبحان اللہ، جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا. اپنی وائف کے پاس جاتے، وائف بہت تسلی بھرے الفاظ کہتے اور کہتے کہ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ ایسے ہے ہی نہیں، نہ آپ کے اخلاق ایسے ہیں، نہ آپ کا کردار ایسا ہے، آپ تو بہت لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ڈیفینیٹلی آپ کی مدد کرے گا. تو پھر اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتے. بہرحال وہ بتاتے کہ یہ تمام انبیاء کے ساتھ ایسے ہی ہوگا، اور ایک دن ایسا آئے گا آپ کی قوم آپ کو یعنی اس شہر سے باہر نکالیں گے. پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تو وائف لے کر جاتے ورقہ بن نوفل کے پاس. ورقہ بن نوفل بتاتے کہ ایک دن آئے گا آپ کی قوم آپ کو باہر نکالے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، ایک دم ایسٹونش، سرپرائز ہو جاتے، ایسا کیوں ہوگا، میری قوم تو میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرتی، مجھے تو صادق اور امین کہتے ہیں یہ لوگ مجھے باہر کیوں نکالیں گے. یہ تو ورقہ بن نوفل کہتے کہ یہ تو ہر انبیاء کے ساتھ ہوا، اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور جب وہ دن آئے گا تب میں آپ کی ضرور مدد کروں گا. یعنی انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں آپ کی ساتھ دوں گا، میں آپ کو سپورٹ کروں گا، مگر اس سے پہلے وہ وفات پا گئے. بہرحال وحی کا سلسلہ رک گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دنوں کے بعد وحی کیا پھر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں جو ہے نا وہیں پر گزار کر آتے تھے غار ہرا میں. اور جب اتر کر آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام آسمان سے آواز دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ دیکھتے، لیفٹ دیکھتے، سامنے دیکھتے، پیچھے دیکھتے، پھر جب سر اٹھا کر دیکھتے تو جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھتے، ٹھیک ہے. اور پھر وہ ڈرتے ہوئے پھر
جاتے اپنے وائف کے پاس اور بولتے زمیلونی زمیلونی، مجھے ریپ کر دو، مجھے کور کر دو، مجھے بلینکٹ اڑا دو. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا کتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسری وحی آئی، یا ایہا المدثر یا ایہا المزمل، اللہ نے یہی چیز، اے بلینکٹ میں لپیٹنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، سبحان اللہ، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ. یہاں سے نبوت ملی، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک یہ حکم ہوا تھا کہ رازداری سے انہی لوگوں کو بتائے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ ہے، پہلے اپنی قریبی رشتہ داروں میں. اور قریبی رشتہ داروں میں ہم کو پتہ ہے کہ کون فرسٹ ایمان لے کر آئے. سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مردوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے، جگری دوست تھے. بہرحال بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں زید بن حارثہ. تو یہ لوگ سٹارٹنگ ایمان لانے والے تھے. اور اس کے بعد جس طرح کو انفرادی لیول پر، ٹھیک ہے، اب پبلکلی نہیں دیا جا رہا تھا دعوت. دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسا ہوا یہ معاملہ. ایسے نہیں ہوا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ بھیج دیا اور پورے لوگوں کے بیچ میں جا کر میں رسول ہوں، نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہوا. ہر چیز حکیمانہ انداز میں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، آہستگی سے، گریجولی سب چیز پھیلتے گئی. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک رازداری سے کرے. اور اس کے پیچھے حکمت اس لیے تھی کیونکہ یہ جاہل اکھڑ قسم کے، بہت زیادہ حماقت ان میں تھی، تکبر والے لوگ تھے. کچھ بھی بات ہوتی اگر ان کے مرضی کے خلاف ہو، خلاص تلوار سے فیصلے کر دیتے تھے وہ. تو اسی لیے رازداری سے معاملہ کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور 3 سال تک رازداری سے جو ہے نا یہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا گیا. اور سابقون اولون میں سے بہت سے لوگ اس میں آئے، بہت سے لوگ، سبحان اللہ. جس میں سے جو ہے نا 130 کہا جاتا ہے اپروکسیمیٹلی، اتنے لوگ سابقون اولون. سابقون اولون کس کو کہا جاتا ہے؟ جو پہلے ایمان لائے، یعنی جیسے ہی ان کو اسلام کی دعوت ملی فوری اس کو ایکسیپٹ کر لیے. بہرحال اب 3 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ نہیں، اب عام طور پر اب سب لوگوں کو کھلم کھلا دعوت دی جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں اپنے خاندان والوں کو پہلے، جو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لوگ تھے، سب کو جمع کر کے بولے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تم کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ شرک جو تم کرتے ہو بتوں کی عبادت سے، اس کی نفی کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں. بہرحال لوگ خاموش رہے. اور سب سے برا ریاکشن کس کا تھا؟ ابو لہب کا. اس نے کہا، وہ ابو لہب اٹھا اور بولا کہ ابھی سے روک دو ان کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر تک یہ بات چلی جائے تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں، اور ہماری قریش کے جو ہے نا ہماری ایک عزت ہے، ہمارا کوئی معاملہ نہیں رہے. بہرحال معاملہ ایسا ہوا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑ کر یا صباحہ کی آواز لگائے، اور سب کو نام نام سے، جتنے بھی جو قبیلے والے تھے سب کو نام نام سے پکارنے لگے. بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو بکر، جو بھی بنو خزاعہ، سب قبیلوں کو پکارے. اور فائنلی انفرادی طور پر بھی اپنے خاندان والوں میں سے بھی اپنے چچا، اپنے پھپھو اور اپنے بیٹی، سب کو نام نام سے پکارنے لگے. سب کو نام نام سے پکارنے لگے اور کہنے لگے کہ خود اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، میں کل تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. بہرحال جب یہ ہوا تو ابو لہب کا سب سے برا ریاکشن. ابو لہب نے کہا کہ تبت لکا یا محمد، اس طرح سے اس نے ورڈ لیے. تو اللہ نے پھر اسی طرح قرآن میں اس کے لیے بد دعائی کلمات اللہ نے نازل فرمائے. بہرحال یہ ہوا معاملہ، اور پھر اذیتیں بڑھتی گئی. اس طرح سے اذیتیں ان لوگوں کو، جب یہ عام ہو گئی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جاتے، لوگوں کو بلاتے کہ لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، تم لوگ فلاح پاؤ گے. تو جو ہے نا ابو لہب دھکے مارتا، ابو لہب پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر پتھریں مارتا تھا. چچا تھا سگا، اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور بہت سے لوگوں کا برا ریاکشنز رہا. اپنی یہ قوم کے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، حجر اسود کا جو اتنا بڑا جھگڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ان لوگوں کو پسند تھا کہ سالو ہوا. واقع میں یہ ہم کو منظور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کا معاملہ ٹھیک کرے. مگر جیسے ہی نبوت سے سرفراز کیا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، یہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرے، کیونکہ یہ لوگ اپنی آبا و اجداد کی اندھی فالوئنگ کرتے تھے. سبحان اللہ. اور بالکل ان لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے القاب سے پکارتے تھے. کیا کہتے تھے؟
مجنون، شاعر اور سبحان اللہ کاہن کہہ کر پکارتے تھے، جادوگر کہہ کر پکارتے تھے، ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے اور اشارے سے باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ابو کبشہ کا بیٹا، یہ جو ہے نا آسمان سے باتیں کرتا ہے، اس کے پاس جن آتا ہے. بہرحال اس طرح کے باتیں کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی جاتے تھے قرآن کی باتیں کرتے تھے. یہ لوگ شور مچاتے تھے اور شور مچاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے تاکہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روک دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے تھے اس سے روک دیا جائے. اور پھر ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا نضر بن حارث کا تعلق سے، یہ ایک بڑا سردار تھا، اس نے تو اس سے بڑھ کر ایک سٹیپ آگے بڑھ کر لوگوں گانے بجانے والوں کو لے کر آیا، اسکندر کے سبحان اللہ اس کے سٹوریز لے کر آ کر لوگوں کو سناتا تھا اور بولتا تھا کہ بھلا بتاؤ کہ کیا چیز بہتر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جو لے کر آیا اس سے بہتر ہے. اور جس کسی کا بھی دل مائل ہوتا تھا اسلام کی طرف اس کو یہ گانے بجانے والوں کے پاس بھیج دیتا تھا جہاں پر وہ شراب پیتے اور وہ سٹوریز وغیرہ سنتے تھے. بہرحال ان لوگوں کا بہت برا ری ایکشن رہا، مذاق اڑاتے تھے، ہنسی مذاق اڑانا، بحث اور کٹ حجتی کرنا اور لوگوں میں شک اور شبہات پیش کرنا. یہ ان لوگ جو ہے نا وہ کرے کہ نہیں نہیں شاعر ہے، یہ تو شاعری ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کرتے تھے جس کا قرآن میں بارہا مکی صورتوں میں ذکر ہے. قرآن میں سبحان اللہ کہ ان کے اعتراضات کو بھی، ان کے جو سینٹنسز تھے اس کو بھی اللہ نے قرآن میں ریکارڈ کیا ہے. اور ان کا مین پرابلم جو تھا جو سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ توحید، کہ ایک اللہ کی عبادت ان کے عقل میں سمجھ میں نہیں آتی تھی. اور رسالت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے بھاری تھا. وہ سمجھتے تھے کہ رسول جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ وہ کوئی اسپیشل ہونا چاہیے، اس کے اطراف میں کوئی سیکیورٹی گارڈز پھرے، بھائی کوئی اسپیشل اس کے لیے پروٹوکول ہونا چاہیے، یا پھر کچھ عجیب چیز ہونا چاہیے، یا پھر معجزات لانے پر وہ قادر ہو، کچھ تو ایسا معاملہ ہونا چاہیے. یا پھر بڑے سرداروں میں سے ان کا بڑا معاملہ یہ تھا کہ نہیں بھائی یہ ایسا کیسا ہوتا، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ ایک یتیم ہی ملا اللہ کو. اللہ اکبر کبیرہ، یہ سینٹنس یہ لوگ بولتے تھے کہ رسول بنانے کے لیے یہ ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے لیڈرز کو چھوڑ کر یہ ایک یتیم ہی ہے جو رسول بنا کر اللہ نے بھیجا. تو سبحان اللہ اللہ نے اس کا بارہا جواب دیا، ان کے تمام اعتراضات کا اللہ نے جواب دیا. پھر ان کا اور تھرڈ جس کے معاملے میں جو ان کا بحث تھی جو بالکل مان کر نہیں دیتے تھے وہ یہ تھا کہ آخرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، جو ہڈی ہو گئے، جو چورا چورا جو انسان ہو گیا، جو ختم ہو گئے آبا و اجداد میں سے ہم بھی، کیسے ہو سکتا کہ دوبارہ زندہ ہوں گے. تو اللہ نے اس کے لیے بارہا جواب دیا ہے کہ اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے. کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ آسان ہے یا پھر آسمان کا؟ دیکھو تو صحیح آسمان کو اللہ نے کیسی بلندی عطا فرمائی، یہ تو اس سے کہیں زیادہ آسان ہے اللہ کو تمہارا پیدا کرنا. جیسے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا نطفے سے، کچھ بھی نہیں تھا وجود، تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ کوئی چیز جب کچھ بھی نہیں ہے، جب اللہ نے پیدا کی، اب تو ایک چیز انسان پہلے آلریڈی بن گیا اور اس کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے اللہ کے لیے. تو اللہ نے اس کا بارہا جواب دیا اور مشرکان مکہ کا اعتراضات جاری تھے. ایک مشرکان مکہ میں سے ایک لیڈر آیا، ایک سردار آیا، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پکارا محمد کہہ کر، پکار کر اس نے ہڈی لی، ایک نیچے سے ہڈی اٹھائی، اس کو چورا چورا کیا اور اس کو ہوا میں اڑا دیا اور مذاق اڑا کر اس نے کہا اب یہ ہوگا زندہ، زندہ کر کے بتاؤ. اس طرح سے ان کے اعتراضات، اس طرح سے معاملات تھے اور معاملات میں آگے بڑھ گئے. پھر جب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کو تو ان لوگوں نے ستانا شروع کیا. اتنی ایسی اذیتیں ان لوگوں نے دی کہ ہماری روح کام جائے، پڑھنے میں ہی ہماری روح کام جائے، آپ سننے میں پڑھنے میں ہم کو. اور وہ لوگوں نے برداشت کیا اس طرح سے کہ ایک دو تین میں مثالیں بتاتی ہوں جس میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو گھسیٹا جاتا تھا تپتی ہوئی ریت میں، بالکل گرمیوں کے دنوں میں پیک ڈیز میں تپتی ہوئی ریت میں ان کو بالکل بغیر کپڑوں کے لٹایا جاتا تھا اور سینے پر گرم پتھر لا کر رکھ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرتا ہوں. مگر وہ کہتے تھے احد احد، ایک اللہ، ایک اللہ کی عبادت. غلام تھے مگر اسلام قبول کرنے کے بعد اتنی قوت، ایمان کی قوت ایسی عطا فرمائی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا تھا کہ کون ایمان کو پکڑ کر ہے،
کون اس چیز کو پکڑ کر ہے؟ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی مالکن اس طرح کوئلے پر لٹاتی تھی کہ گرم جس سے ان کی جو ہے نا چربی، ان کی اسکن میلٹ ہو کر اندر کی چربی، اللہ اکبر کبیرہ، بولنے میں بھی ہمارا وہ ہو جاتا، اور وہ برداشت کرتے تھے کہ وہ چربی سے وہ گرمی جو ہے نا آگ کم ہوتی تھی، مگر وہ ایمان کی دولت ایسی تھی کہ وہ برداشت کرتے تھے، ہر دن اس طرح کا عذاب دیا جاتا تھا۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہیں کرے، ایک بار آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کریے نا اللہ سے کہ اللہ ہم کو ہماری مدد کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خباب تم جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے کی قوم کے لوگوں پر تو آدھا جسم ان کو زمین میں رکھ دیا جاتا تھا اور پھر آرے چلائے جاتے تھے، تو ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے، تم جلدی کر رہے ہو، تم نے جلدی مچائی۔ اللہ اکبر، کون کس سے کیسے وہ کیسی تکلیف برداشت کر کے آئے، یہ کہہ رہے ہیں، تو اس سے پہلے کے لوگوں پر بھی، تو سبحان اللہ، اس میں ہم کو بہت بڑا یہ لیسن ملتا ہے، جب بھی ہم تکلیف سے گزرے نا، ہم سے بڑھ کر جس کو زیادہ تکلیف ملی وہ ہم کو دیکھنا چاہیے، اور جب اللہ کا شکر ادا کرنا ہم کو آسان ہو جاتا۔ یہاں پر آپ سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمدہ بات کہی، کہ یہ نہیں کہا کہ ہمدردی دکھا کہ ہاں خباب صحیح ہے، تمہارے ساتھ تو بہت غلط ہو رہا، صبر کرو، یہ نہیں، دیکھو خباب تم جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے کے لوگوں کو پڑتے پورا جسم پر ان کے آرے کو اندر لے کر جایا گیا، ان کے بوٹی اور ہڈیوں کو نکال کر پھر واپس لایا گیا، مگر وہ ایمان کے ساتھ استقامت دکھائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہوا، اذیتیں دی گئی، ناٹ اونلی مسلمانوں کے ساتھ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رک کر کرتے تھے، کیونکہ ابو طالب جو ہے نا بیچ میں تھے، ابو طالب بہت بڑے سردار تھے، قریش کے اچھے بڑے سردار تھے اور کفالت کرتے تھے، بہرحال اس کے باوجود بھی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں دیے، جس میں سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کے سامنے نماز پڑھتے تھے تو وہ جھڑی لا کر رکھ دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر عقبہ بن ابی معیط، یہ جو ہے نا بدترین شخص، اس نے تھوکا بھی تھا، سبحان اللہ، یہ بہرحال بہت سی اذیتیں ہوئی۔ پھر ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نکاح ہوا تو اس نے بھی چھوڑ دیے، ان کے بچوں نے بھی چھوڑ دیا تھا، بہت سی ایسے اذیتیں سے گزرنا پڑا۔ اس کے بعد ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، کبھی پیچھے ہٹتے تھے، کبھی سامنے، کبھی اذیتوں میں آگے بڑھا دیتے تھے، کبھی مذاق اڑانے میں آگے، مگر مسلمان اپنی جگہ قائم تھے، سبحان اللہ، جو اسلام لے کر آئے وہ اپنی جگہ قائم رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا کی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول ہونے سے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول ہونے، دونوں کا انٹرسٹنگ واقعات ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے، معاذ اللہ ختم کرنے کے لیے نکلے تھے کہ اب تو یہ مکے کے گلی گلی میں اس کی وجہ سے بہت فساد ہو رہے تھے، آج تو میں معاملہ ہی ختم کر دوں گا، مگر سبحان اللہ جب اپنے بہن کے گھر پر پہنچے اور جب انہوں نے سورۃ الطٰہٰ کی تلاوت کی، سنیے، جب فوری ایمان لا لیے، ان کا دل بدل گیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، دعا کا اثر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ دونوں عمر، ایک ابو جہل کا بھی نام عمر تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام سے قوت دے، تو اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو چنا اور انہوں نے شہادت کی گواہی دی۔ بہرحال اب اسلام کو قوت ملی، اور یہ لوگ جو ہے نا مسلمان اب عام طور پر جو ہے نا کعبے کے سامنے بھی کر رہے تھے، عبادتیں وغیرہ کر رہے تھے دونوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد، پھر بھی ان کی اذیتیں جاری تھی۔ اب یہ ہونے کے بعد اب ان کو سمجھ میں نہیں آتا، کبھی مرغوبات پیش کرتے تھے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفرز دیتے تھے کہ آپ کو ہم لیڈر بنا دیں گے، چھوڑ دیجئے یہ دین، آپ کو جو چاہیے ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو ریجیکٹ کرتے تھے ہر وقت، اور اس کو کس طرح سے کرتے تھے کہ ان کو بول کر نہیں کہ تم لوگ مجھے آ کر یہ کر رہے ہو، یہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ان کے سامنے قرآن پڑھتے تھے اور ان کے دل پر رعب طاری ہو جاتا تھا اور وہ پلٹ کر چلے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے شرط رکھی کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ ایک سال ہمارے معبود کی عبادت کریں، ہم ایک سال آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، تو پھر جو ہے نا اللہ نے قرآن میں صورتیں نازل، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، تمہارا رب کیسا ہے، تو اللہ نے سورۃ الاخلاص عطا فرمایا ہے، جس میں توحید پر مبنی جو سب سے بہترین صورت ہے اور چھوٹی صورت ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ بہرحال وقتاً فوقتاً ان کے
اعتراضات کا جوابات قرآن میں دیا گیا ہے ان کے تمام باتوں پر، مگر وہ مان کر نہیں دیے۔ فائنلی ان پر حجت تمام ہو گئی۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر گزارے۔ جب ان کے ساتھ معاملات صحیح نہیں ہو رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نبوت میں، یعنی نبوت کا 5واں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا۔ بہت سے مسلمان ہجرت حبشہ گئے، پھر بعد میں کچھ لوگ واپس پلٹ کے آ گئے تھے ریومرز کی وجہ سے۔ سورۃ النجم کی تلاوت جب کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے سجدہ کیا تو وہ لوگ واپس آئے، مگر وہ صرف افواہ تھی، رومرز تھے۔ پھر کچھ لوگ واپس چلے گئے، کچھ لوگ وہیں مکہ میں رہے۔ پھر سیکنڈ ہجرت حبشہ ہوئی، پھر وہ اس میں بہت سے مرد اور عورت گئے۔ بہرحال حبشہ کا کنگ کا بھی ہم کو معلوم ہے کہ کس طرح سے وہاں پر جعفر بن ابی طالب نے وہ پیش کیا تھا۔ اب ادھر یہاں پر مکے میں جتنے لوگ تھے ان کو تو ستایا جا رہا تھا، مان کر نہیں دے رہے تھے۔ پھر اسی دوران ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اسی دوران خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سے پہلے سوشل بائیکاٹ بھی کیا گیا۔ 3 سال تک تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو بائیکاٹ کیا گیا۔ اس میں صرف ابو لہب کو ایکسیپشن تھا، وہ جوائن نہیں ہوا، باقی سب جو ہے سبحان اللہ ان کو اذیتیں دی گئی، ان کو مارا گیا، ان کو یعنی کہ کمپلیٹلی اکانومک سینکشنز لگا دیے گئے تھے، کچھ بھی ان کے ساتھ معاملات نہیں کیا گیا۔ ایک صحیفہ لکھا گیا جو کعبے کے میں ٹانگ دیا گیا تھا، پھر بعد میں 3 سال کے بعد اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ وہ صحیفہ چاک ہو گیا، اس کو دیمک نے کھا لیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے، طائف میں بہت بدترین سلوک ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بہت زندگی کے سب سے ٹفیسٹ ڈیز سبحان اللہ جو طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ کوئی ایک سنگل پرسن بھی ایمان نہیں لائے۔ آپ کون سے کنڈیشن میں گئے کہ ایک تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات ہو گئی تھی، پھر ابو طالب بھی گزر گئے، بہت سپورٹ مل رہا تھا ابو طالب کے ذریعے سے، سبحان اللہ۔ اب یہ لوگ کو بڑی شے مل گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اور ستانا بڑھا دیے تھے یہ لوگ، تو اسی سلسلے میں طائف گئے تھے۔ اور طائف میں جب گئے تو لوگوں کا بہت برا رویہ تھا، کوئی ایک مان کر بھی نہیں دیا، الٹا بہت بدماش قسم کے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے بھاگنا پڑا، بھاگ کر جانا پڑا۔ یہ لوگوں نے پتھروں سے پیلٹنگ کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک زخمی ہوئے، اللہ اکبر۔ جو جوتا پہن کر تھے اس میں خون سے پورا بھر گیا تھا وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ میں پھر پناہ لی اور پھر وہاں پر ایک رغبت انگیز دعا کی اللہ سے، اور سبحان اللہ پھر وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کی ضمانت میں آئے مکہ، پھر وہاں پر آئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہوا وہ اللہ نے عطا فرمایا، کس طرح سے ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور فائنلی 7 پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بہترین نصیحت، سلام کرے جواب دیا گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ داخل ہونے والے سلام کرنا چاہیے، تو سلام کا جواب دیے اور بولے کہ بیٹے اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ جنت کی زمین سبحان اللہ پلین ہے، چٹیل ہے، بالکل سادہ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا اس میں ایک جھاڑ لگانے کے برابر ہے۔ تو جس کو جو چاہے، اتنی پیاری نصیحت کب ملی، کون کر رہے ہیں، کس کو کر رہے ہیں، اور کیا ہے اس کی اہمیت، ہم یہ جان کر ہم کرنا چاہیے۔ بولنے کا مقصد یہ تھا اس پہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے معراج کے وقت میں جو تحفہ عطا فرمایا وہ نماز کا، نماز ایک تحفہ ہے، نماز ایک اللہ تعالیٰ نے تمام احکام زمین پر نازل فرمایا، مگر نماز کا حکم اللہ نے قریب بلا کر عطا فرمایا ہے، اور پہلے 50 نمازیں دی گئی، پھر وہ تخفیف تھینکس ٹو موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ نہیں جا کر کم کرائیے، فائنلی 5 نمازیں ہوئی، اور اللہ نے کیا فرمایا، 5 نمازیں جو ادا کرے ان کے لیے 50 کے برابر ہے، اور میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اللہ اکبر۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، پھر یہ لوگوں کے سامنے سناتے، تو نشانیاں بھی بتائی جاتی کہ دیکھو یہ فلسطین میں بیت المقدس ایسا ایسا ہے، اس میں اتنے کھڑکیاں، اتنے دروازے ہیں، آج سے پہلے کبھی نہیں گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی معراج سے پہلے کبھی نہیں گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب چیزیں بتائی گئی، دکھائی گئی، مگر ان لوگوں نے مذاق ہی اڑایا۔
فائن ان لوگوں کا یہی معاملہ تھا، نہیں سمجھ میں آیا. تو پھر اس کے بعد صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا ٹائٹل ملا. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ معجزات طلب کرتے تھے، تو ایک معجزہ ان کو دکھایا گیا چاند کو 2 ٹکڑے ہونے کا. لوگوں نے دیکھا، پورے مکے والوں نے دیکھا، سب نے دیکھا، حتیٰ کہ مسافروں نے بھی دیکھا. مگر بعد میں مشرکان مکہ اپنی ہی بات پر جمے رہے، کہا کہ نہیں، یہ تو جو ہے نا ابو کبشہ کا جادو ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے، ہم پر جادو کر دیے. اسی بات پر ان لوگوں نے اصرار کیا. کتنی کم بختی ہے ان کی، سبحان اللہ. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے تھے، انہی کے زیادہ حریص تھے، ان کے سامنے اتنی چیزیں ہوتے گئی مگر یہ لوگ مان کر نہیں دیے. فائنلی جب حجت تمام ہو گئی، فرسٹ بیعت عقبہ ہوا، سیکنڈ بیعت عقبہ ہوا، مکے والے مان کر نہیں دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے باہر والوں کو چوز کر لیا کہ اب یہ یہاں پر دین پہنچائے. تو یثرب سے آئے، یثرب مدینہ کا پرانا تھا وہ تھا. پھر سیکنڈ بیعت عقبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی. سیکنڈ بیعت عقبہ میں جو آئے تھے یثرب سے لوگ، وہ لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حفاظت کریں گے، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر. اس بات پر بیعت ہوئی، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، کبھی معاملے میں سستی نہیں دکھائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معروف بات میں اطاعت کریں گے، کسی ملامت زدہ کی ملامت کی ہم پرواہ بھی نہیں کریں گے. یہ سب ان کے علاوہ اور باتوں پر بیعت ہوئی، ٹھیک ہے. اور لوگوں نے پھر مسلمانوں کی ہجرت سٹارٹ ہوئی، ایک کے بعد ایک مسلمان ہجرت کر کر جانے لگے. اور جو سب سے پہلے ہجرت کر کے گئے وہ ابو سلمہ، ٹھیک ہے. ابو سلمہ کے ساتھ بھی ایک ٹریجڈی ہو گئی، بہرحال ہم کو معلوم ہے. وہ سب سے پہلے ہجرت کر کر گئے مکہ. پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ بیعت عقبہ کے ٹائم پر مصعب بن عمیر کو بھی جائے تھے. سیکنڈ بیعت عقبہ کے ٹائم پر بہت زیادہ کثیر تعداد میں لوگ آئے، اور انہی کی محنت کی وجہ سے جو ہے نا وہاں پر مدینے میں اسلام پھیل چکا تھا، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی تو مسلمان ہو گیا تھا. یہ مصعب بن عمیر تھے. بہرحال اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا معاملہ شروع ہوتا. ہجرت کیا ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت مکمل کر لیے تھے تو اس کے بعد یہاں پر جو ہے نا یہ مشرکان مکہ یہ پلان کر رہے تھے، ایک کے بعد ایک سب ہجرت کر کے چلے جا رہے تھے. تو ان کا یہ گمان تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے جائیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہاں مکہ میں ہی تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا رہے تھے ہجرت کر کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکایا اور کہا کہ رک جاؤ، ہو سکتا مجھے بھی اجازت مل جائے کچھ ہی دنوں میں. تو وہ بہت خوش ہوئے، انفیکٹ رونے لگ گئے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا ہجرت کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور اس کے سلسلے میں انہوں نے اونٹوں کو کھلا پلا کر تیاری شروع کر دیا، کیونکہ سفر تھا، بہت بڑا سفر تھا. اور بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اب یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے سٹاپ کر دے. سب تو چلے گئے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ پکڑ لینا چاہ رہے تھے. اور اسی سلسلے میں مشرکان مکہ جو ہے دار الندوہ میں، سبحان اللہ، ان لوگوں نے پلاننگ شروع کی